اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب کی بحث میں ہمارا دوسرا موضوع سرگرمیوں میں رکاوٹ۔ ایک اعتراض جو پردہ پر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پردہ زندگی کے مختلف شعبوں کی سرگرمیوں میں رکاوٹ کا باعث ہے اور وہ عورت کی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے سے روکتا ہے۔ عورت بھی مرد کی طرح ذوق و شوق اور فہم و فراست کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا کی ہے۔ جب بھی بنیادی طور پر کسی کو کوئی استعداد یا صلاحیت دی جاتی ہے تو یہ استعداد یا صلاحیت اس بات کی سند ہو جاتی ہے، اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لائے، اس صلاحیت سے استفادہ کرے، اپنی اس صلاحیت کو کاموں میں لائے، معاشرے میں استعمال کریں۔ اور یہ صلاحیت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں ہم قید نہیں لگاتے، بلکہ حدیث اس بات کی قید نہیں لگاتی کہ صرف مردوں پر حصول علم فرض ہے، خواتین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مرد و خاتون دونوں اس بات میں شریک ہیں کہ دونوں حصول علم کریں۔ تحصیل علم کے لیے دونوں کو یہ حق دیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم کبھی جانوروں سے یا درختوں سے یہ توقع کیوں نہیں کرتے کہ وہ بھی علم حاصل کریں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تحصیل علم کی صلاحیت جانوروں میں یا درختوں میں، پودوں میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے ان سے اس بات کا تقاضا بھی نہیں کیا جاتا، اور اس بات کا تقاضا صرف جنس انسان ہی سے کیا جاتا ہے۔ اب خاتون میں اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ معاشرے میں فعالیت انجام دے سکتی ہے، اقتصادی کاموں میں، معاشرتی کاموں میں، اجتماعی کاموں میں، معاشرے کے ہر کام میں خاتون فعالیت انجام دے سکتی ہے، اور خاتون کو اس کی ان فعالیتوں سے روکنا یا ان صلاحیتوں سے محروم کر دینا خاتون پر ظلم ہے، اور اسلام کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عورت کے اپنے انفرادی اور فطری حق سے محرومیت نہ صرف معاشرے کی نصف توانائی کو مفلوج کرتی ہے، بلکہ اس عمل سے وہ مرد پہ بھی ایک بار بن جاتی ہے، ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے خاتون کو گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر دیا ہے، اور اسلام خاتون کو معاشرے میں سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس اعتراض کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اسلامی پردہ عورت کی توانائیوں اور اس کی فطری استعداد کو ختم نہیں کرتا، بلکہ یہ اعتراض اس پردے پر ہوتا ہے جو ہندوؤں میں یا یہودیوں میں رائج رہا ہے، کہ وہ پردہ کہ جو خاتون کو اس حق سے محروم کر دے، وہ اسلامی پردہ نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں اور یہودیوں میں اس طرح کا پردہ رائج رہا ہے
کہ وہ خاتون کو چار دیواری کے اندر قید کر دیتا ہے۔ اسلامی پردہ عورت کو گھر کی چیز چار دیواری میں قید نہیں کرتا، بلکہ اسلامی پردہ جنسی لذتوں کو گھر کی حدود اور میاں بیوی کے درمیان وابستہ کر دیتا ہے۔ اسلام جہاں پہ خاتون کو اجازت نہیں دیتا، عورت کو اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کا لباس پہن کر باہر نکلے کہ جو نامحرموں کی توجہ کا مرکز بنے، جو نامحرموں کے لیے کشش کا باعث بنے، اسی طرح سے مردوں کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ مرد بھی اس روپ میں باہر آئیں، یا یہ کہ مرد باہر آ کے خواتین کو تاڑتے پھریں اور خواتین کی طرف ہوس پرستانہ نگاہیں اٹھائیں۔ اسلام نے ایک کلی حکم دیا ہے، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، دونوں سے کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور اعتراض کرنے والوں کو یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ اسلام نے مردوں کو بھی اسی طرح سے کہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک اقتصاد کے نام پہ، خاتون کی آزادی کے نام پہ ایک عجیب طرز عمل اختیار کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ خاتون کو گھر سے نکال کر ایک دکاندار اپنی دکان پر لے آیا ہے، اور خاتون سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ باہر آئے تاکہ گاہکوں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔ اب اقتصاد کے نام پر، عورت کی آزادی کے نام پر، اس بہانے سے ایک تو اس دکان کا مالک کیا کام کرتا ہے کہ اس خاتون کی حیا و عفت سے استفادہ کرتا ہے، اس کو اپنے لیے ایک حق سمجھتا ہے، اور اسے دولت کے جھانسے میں لا کر اسے ایک قلیل سی پیمنٹ کر کے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی ادائیں اس طرح سے کرے کہ گاہک اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مرد کہ جنہیں اس دکان سے کچھ خریدنا نہیں ہوتا، جنہیں اپنی ضرورت کی کوئی چیز اس دکان سے لینا نہیں ہوتی، لیکن فقط وہ اس خریداری کے حوالے سے، اس خریداری کے بہانے سے اس سیل گرل سے چند لمحے کی گفتگو کر کے لذت اٹھانا چاہتا ہے۔ آیا یہ چیز مرد کی سرگرمیوں میں رکاوٹ بنتی ہے یا معاشرے کی ترقی کے لیے ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ دفاتر میں جب خواتین اپنے گھروں سے تیار ہو کر نکلتی ہیں دفاتر میں کام کرنے کے لیے، تو وہ گھنٹوں اپنی زینت اور اپنی آرائش کرنے پر اپنا وقت تلف کر دیتی ہیں۔ کون سا وقت؟ جو بہت قیمتی ہے، جو اس معاشرے کی ترقی کے لیے بہت قیمتی ہے۔ جو وقت انہوں نے معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرنا تھا، وہی وقت وہ اپنے بناؤ سنگھار پر گزار دیتی ہیں، اور ایک نیم عریاں لباس پہن کر گھنٹوں کے بناؤ سنگھار کے بعد باہر معاشرے میں نکل آتی ہیں اور دفاتر میں خود کو پیش کرتی ہیں اپنے اس باس کے سامنے، یا اپنے اس مدیر کے سامنے، اپنے اس افسر کے سامنے کہ جس نے اسے ایک معمولی سی تنخواہ دینی ہے، اور وہ افسر اس کی تنخواہ کے بہانے
اس کی جنسی لذت سے غلط استفادہ کرتا ہے، اور اس طرح سے اپنے کاموں میں اس افسر کی، اس مدیر کی توجہ کم ہو جاتی ہے، اور اس خاتون کی طرف جسے اس نے اپنی سیکرٹری کے طور پہ رکھا ہے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ چیز معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ ہے، یا وہ اسلامی پردہ کہ جو عورت کو ایک خاص طرز پہ لباس پہن کر کام کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ رکاوٹ ہے؟ پروردگار عالم ہمیں اسلام کے حقیقی معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔